وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن. محترم حضرات، آج بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنی ہے. آج کا جو موضوع ہے بہت ہی اہم موضوع ہے. وقت کا تقاضا ہے، وقت کی ضرورت ہے، نبی کی سنت ہے، لیکن آج مسلمانوں نے یکسر بھلا دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا. نبوت کے اعلان سے پہلے 40 سالہ زندگی آپ کی جو ہے، سیرت کا مطالعہ اگر آپ کریں گے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں جا کر تنہائی میں اللہ کے بارے میں، کائنات کے بارے میں غور و فکر کرتے، عبادت کرتے. وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت خلق کے کاموں میں بھی ہمیشہ آگے آگے رہتے. خدمت خلق بڑا اہم موضوع ہے. نبی کی سیرت میں اگر دیکھیں گے آپ، خدمت خلق کی بڑی اہمیت ہے. احادیث میں دیکھیں، مختلف انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے. حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو ان کی زندگی میں خدمت خلق نمایاں طور پر نظر آئے گا. قرآن کریم میں جگہ جگہ خدمت خلق کو عبادت کا درجہ بتایا گیا ہے. لیکن یہ سچائی ہے کہ آج مسلمانوں نے خدمت خلق کا کام تقریباً بھلا دیا ہے، فراموش کر دیا ہے. ہمیں نہیں پتہ خدمت خلق کیا ہے. آج ہر آدمی اپنے آپ میں جی رہا ہے، ہر آدمی اپنے مفاد کو دیکھتا ہے، ہر آدمی اپنے خواہش کے مطابق قدم اٹھاتا ہے. ہر آدمی سوچتا ہے میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اس میں میرا کیا فائدہ. دوسروں کی فائدے کی آج ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے. دوسرا چولہے باڑ میں جائے، کوئی مرتا ہے مر جائے، اس سے کچھ لینا دینا نہیں. مسلمان کی شان یہ نہیں ہے. مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے، دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے، دوسروں کی حاجت روائی کو وہ اپنے لیے مدد کا ذریعہ سمجھتا ہے. اور حدیث میں ہے، ایسے واقعات ہیں صحابہ کرام کی زندگی میں.
اور اولیاء کرام کی زندگی میں ہم کہتے ہیں کہ وہ آدمی ولی ہے جو بڑے عبادت میں مشغول ہے، وہ آدمی ولی ہے جو جنگلوں میں، پہاڑوں میں، ریاضتوں میں زندگی گزار رہا ہے۔ وہ آدمی ولی نہیں ہے جس معاشرے میں رہ کر لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، لوگوں کی پریشانیوں میں کام آ رہا ہے، لوگوں کے دکھ درد بٹانے میں کام آ رہا ہے۔ تو یہ موضوع جو ہے نا، خدمت خلق کا موضوع بڑا اہم موضوع ہے، اور جتنا اہم موضوع ہے ہم مسلمانوں نے اتنا ہی بھلا دیا ہے، آج ہم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں سناتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کل مسلم صدقہ، یہ حدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں علی لازم کے لیے ہوتا ہے، علی کل مسلم، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ صدقہ کرے، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ صدقہ دے۔ اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی ہر آدمی کے پاس تو پیسہ نہیں ہوتا ہے، ہر آدمی مالدار نہیں ہوتا ہے، ہر آدمی کیسے صدقہ دے گا؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے سامنے یہ تقریر فرما رہے ہیں علی کل مسلم صدقہ، کہ بھئی ہر مسلمان پر لازم ہے کہ صدقہ کرے، تو وہ گروہ صحابہ کا تھا۔ تنگ دست تھے صحابہ عام طور سے، ان میں مالدار بھی تھے، لیکن اکثریت صحابہ کی وہ تھی جو غریب تھے، جو تنگ دست تھے، جو خود ضرورت مند تھے، اور ضرورت تھی کوئی ان کو صدقہ دے۔ تو کسی نے سوال کر لیا، صحابہ میں سے کسی نے پوچھا، قالوا لم نجد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما رہے ہیں کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا لازم ہے، اگر ہمارے پاس نہ ہو تو؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کی رسول کی وہ تقریر جو صحابہ کے سامنے آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے لیے صدقہ لازم ہے، تو جو غریب تھے، تنگ دست تھے، ان صحابہ نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ فَإِن لَّمْ نَجِدْ، اگر ہمارے پاس مال و دولت نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ وہی سوال جو آج ہمارے ذہن میں ہے کہ بھئی مال و دولت نہیں ہے تو ہم کہاں سے صدقہ کریں؟ ٹھیک ہے پیسے والے صدقہ کریں، جو چاہیں کریں، نہ کریں وہ جانیں، لیکن جو غریب ہیں، سرے سے محتاج ہیں، خود ضرورت میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی صدقہ دے، بیچارے منتظر ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدقہ دینا لازم ہے، کیسے ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حل سنو آگے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، فَلْيَعْمَلْ بِيَدَيْهِ فَيُعِينُ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ۔ اللہ کے رسول نے حل فرمایا، بھئی کسی کے پاس مال و دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اور صدقہ لازم ہے، کیا کرے؟ فَلْيَعْمَلْ بِيَدَيْهِ، اپنے ہاتھوں سے وہ محنت کرے، مزدوری کرے، مشقت کرے، محنت کرے، اور محنت کر کے جو پیسہ آئے فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ، اپنے اوپر بھی خرچ کرے، وَلْيَتَصَدَّقْ، اور صدقہ بھی کرے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ بھئی جس کے پاس نہیں ہے محنت مزدوری کرو۔ بہت سارے صحابہ ایسے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول نے چندے کا اعلان فرمایا، نہیں تھا ان کے پاس دینے کے لیے کچھ، چلے گئے ایک یہودی کے باغ میں جا کر دن بھر کام کیا انہوں نے، اور دن بھر کام کے بعد جو ان کو اجرت ملی لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ نے اللہ کے رسول کو بھی چندے کے طور پر دیا، اور اپنے گھر کے لیے خرچ بھی انہوں نے پورا کیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بھی دینے کی بات ہے، دینے کا جذبہ ہوتا ہے نا، آدمی اگر یہ جذبہ رکھ لے کہ ہماری ذات سے ہم کو فائدہ پہنچانا ہے تو وہ پہنچائے گا۔ غریب آدمی بھی ہے، اگر 100 روپے بھی کما رہا ہے، 5-10 روپے وہ صدقہ کرے گا۔
جس کو نہیں دینا ہے بڑا مالدار ہے، کروڑوں کا مالک ہے، کروڑوں کا مالک ہے، لیکن دل اتنا چھوٹا ہے، سکڑا ہوا ہے کہ دیتے ہوئے اس کو پریشانی ہو جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جانے دو، وہ اللہ کو جانے جواب دے لیں، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان کو صدقہ دینا ہے۔ فَإِن لَّمْ نَجِدْ، نہیں ہو تو کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے ہاتھ تو دیے ہیں نا، جاؤ جا کے محنت کرو، مزدوری کرو، مشقت کرو، اور جو ملے اپنے اوپر بھی خرچہ کرو اور صدقہ بھی کرو۔ فَإِن لَّمْ نَجِدْ قَالُوا فَإِن لَّمْ نَجِدْ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر محنت مشقت کرنے کی عمر نہ ہو، طاقت نہ ہو، ایک آدمی بڑا بوڑھا ہے، ایک آدمی کمزور ہے، ایک آدمی بیمار ہے، اور صدقہ لازم آپ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے پاس طاقت ہے جائیں محنت کریں اور کر کے وہ صدقہ کریں، لیکن جن کے پاس نہیں ہے، نہ وہ محنت کر سکتے ہیں، نہ مزدوری کر سکتے ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، وہ کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُعِينُ ذُو الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ، بھئی کم سے کم یہ تو وہ کر سکتا ہے نا کہ کوئی مظلوم ہے، کوئی بے کس ہے، اس کی مدد وہ اپنی زبان سے تو کر سکتا ہے، اپنے تجربات سے تو کر سکتا ہے، اچھی بات تو کہہ سکتا ہے، راستہ تو بتلا سکتا ہے۔ یعنی مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ اپنی ذات سے ہر کسی کو نفع پہنچائے، جتنا پہنچا سکتا ہے۔ پیسہ ہے پیسے سے پہنچاؤ، پیسہ نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، آدمی اپنے کسی طریقے سے بہرحال کسی کو راستہ بتا دیا، کسی کو اچھا مشورہ دے دیا، کسی کے کام آ گئے، کسی کی عیادت کر لیا، کسی کی تعزیت کر لیا۔ ذہن میں اتنی بات بٹھا لیجئے آپ کہ ہم مسلمان اس لیے نہیں ہیں کہ کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں، ہم مسلمان اس لیے نہیں ہیں کہ گورنمنٹ کے رجسٹر میں ہمارا نام مسلمان لکھا ہوا ہے، بلکہ ہم مسلمان اس لیے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ اللہ کے رسول نے تعارف کرایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے، جس کے اشارے کنائے سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ آخری درجہ ہے ایمان کا کہ مسلمان وہ ہونا چاہیے کہ ہماری طرف سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، ہمیشہ دل میں یہ ہے کہ ہم نفع پہنچائیں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، صحابہ نے قالوا فَإِن لَّمْ نَجِدْ، یا رسول اللہ کوئی وہ بھی نہ کر سکے تو کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، بھائی کم سے کم اچھی بات تو زبان سے نکال سکتے ہو، اچھی بات، دین کی بات، قرآن کی بات، اللہ رسول کی بات، کسی کی تعریف کی بات کر سکتے ہو نا۔ لیکن آج ہم اپنے مجموع کا جائزہ لیں، اپنے دوستوں کے محفلوں کا جائزہ لیں، شاید کوئی بندہ ہوگا جو اپنی مجلس میں کسی دوسرے کی تعریف کا جملہ بھی نکالتا ہوگا۔ آج ہم دوسرے کی تعریف کرنا بھول گئے، دوسروں کو اچھا کہنا بھول گئے، اپنی اچھائی نظر میں ہے اور بیٹھتے ہیں جہاں دوسروں کی برائی شروع ہوتی ہے۔ فرمایا نہیں فَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، اور کچھ نہیں کر سکتے ہو نا تو امر بالمعروف کرو، اچھائی کی بات کرو۔ قالوا فَإِن لَّمْ نَجِدْ فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، یا رسول اللہ اگر وہ بھی نہیں ہو سکے تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّ لَهُ صَدَقَةٌ، آخری درجہ صدقے کا یہ ہے کہ آدمی اپنے شر سے دوسرے کو بچائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنی شر سے بچاؤ، ڈنک مت مارو، غیبت مت کرو، دوسروں کو ذلیل مت کرو، دوسروں کی برائی مت کرو، دوسروں کے ٹوہ میں مت لگو، دوسرے کے تجسس میں مت پڑو، دوسروں کی برائی میں مت لگو۔ فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ، اپنے شر سے دوسرے کو بچاؤ، یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح یہ بات سمجھا دیا ہے کہ مومن کا وجود جو ہے نفع بخش ہونا چاہیے، مسلمان کا وجود نفع بخش ہونا چاہیے۔ اور ہم نے کہا ہر آدمی طے کرے، ہم نے کہا ہر آدمی طے کرے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، جمعہ کا وقت ہے، کہ ہماری ذات سے ہم دوسرے کو فائدہ ہی پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ ہر آدمی یہ طے کرے کہ ہماری ذات سے
ہم دوسرے کو فائدہ ہی پہنچائیں گے۔ صرف پیسے کے ذریعے فائدہ نہیں ہوتا ہے، میں نے تفصیل سے بتایا حدیث، پیسہ ہے پیسے دو، غریبوں کی مدد کرو، پیسہ نہیں ہے تو اپنے ہاتھ سے اور جس طریقے سے ہو مدد کرو، اچھی بات کرو، تعریف کرو، اپنے شر سے دوسرے کو بچاؤ، ہے نا؟ ہمارے ہاں اگر جائزہ لیں گے تو ہم تو دوسروں کو ڈنک مارنے والے ہیں، دوسروں کی برائی کرنے والے، دوسرے کے عیب ڈھونڈنے والے، یہ ہمارا تعارف آج ہو گیا ہے۔ اگر خدمت خلق کو ہم نے اپنا طریقہ بنایا ہوتا، خدا کی قسم مسلمان کا تعارف ہوتا، اور دنیا کہتی یہ مسلمان ہیں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے ہیں، اور مسلمان سے کسی کی عزت و آبرو کو نقصان نہیں پہنچنے والا ہے، یہ ہمارا تعارف ہوتا۔ ایک صحابی کا واقعہ میں سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین ہیں، بڑے صحابہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس مسجد نبوی میں اعتکاف کر رہے ہیں۔ ایک ایک لفظ غور سے سنو، ایک ایک لفظ حسید کا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا، پھر غور سے سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ آتا ہے، ایک آدمی آتا ہے، آ کے حضرت مسجد میں اعتکاف میں جہاں بیٹھے ہیں وہ آدمی آ کے حضرت کے پاس بیٹھ گیا۔ چہرے سے غمگین ہے، اداس ہے، پریشانی ظاہر ہو رہی ہے، چہرے سے لگ رہا ہے پریشان ہے یہ آدمی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا بھئی کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان معلوم ہو رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو اس آدمی نے کہا لِفُلَانٍ عَلَيَّ حَقٌّ، کہ حضرت فلاں آدمی سے میں نے قرض لیا تھا میری ضرورت کی وجہ سے، فلاں آدمی کا میرے اوپر قرض ہے، اور جس کا قرض ہے وہ مجھ سے قرض کا تقاضا کر رہا ہے، قرض مانگ رہا ہے۔ ظاہر ہے جس کا قرض لیا وہ تو دینا ہے نا، تقاضا کرنا اس کا حق ہے۔ تو جس سے ہم نے قرض لیا ہے وہ تقاضا کر رہا ہے، اور آگے وہ بندہ کہتا ہے، کہاں بیٹھے ہیں؟ مسجد نبوی میں۔ وہ بندہ کہتا ہے وَلَا حُرْمَةَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، اور اس قبر والے کی عظمت کی قسم میں اس قرضے کے ادا کرنے پر قادر نہیں۔ کیا کہہ رہا ہے وہ؟ ایک آدمی کہ میرے اوپر قرضہ ہے، اور اس صاحب قبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کی طرف اشارہ کیا، اس قبر میں سونے والے کی عظمت کی قسم ما اقدر علیہ، میں قادر نہیں ہوں قرضہ کے ادا کرنے پر، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں پریشان ہوں، جس کا قرضہ ہے وہ تقاضا کر رہا ہے، کیا کروں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا اگر تم کہو تو میں بات کروں اس آدمی سے جس کا قرضہ ہے، جو تقاضا کر رہا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا حضرت آپ اگر مناسب سمجھیں اور آپ کی بات کرنے کی وجہ سے اگر ہماری یہ تکلیف دور ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے تو بڑی خوشی کی بات ہے، آپ کا بڑا کرم احسان ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے سنا، اٹھے اور فوراً مسجد سے نکل پڑے۔ وہ آدمی بھی پیچھے پیچھے آیا، اس نے کہا حضرت آپ تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے نا، اور اعتکاف کی حالت میں مسجد کے باہر نکلنا تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ اعتکاف کو بھول گئے ہیں، آپ اعتکاف میں تھے اور بھول کر آپ جو ہے مسجد سے نکل گئے، یہ اس آدمی نے کہا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو کہا وہ سنے، ایک ایک حرف سنے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ نہیں، میں اپنے اعتکاف کو نہیں بھولا ہوں، ولیکنی سمعت صاحب ھذا القبر والعہد بہ قریب، میں اپنے اعتکاف کو نہیں بھولا ہوں، مجھے یاد ہے کہ میں اعتکاف میں تھا، لیکن میں اعتکاف توڑ کے مسجد کے باہر آ گیا ہوں۔ کیوں؟ میں نے اس قبر والے سے، اشارہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف ہے، ولیکنی سمعت صاحب ھذا القبر، میں نے اس قبر والے کی زبان مبارک سے خود سنا ہے، کسی اور کا واسطہ نہیں ہے، میں نے خود سنا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
آگے کہتے ہیں وَالْعَهْدُ بِهِ قریب، بہت زیادہ زمانہ بھی نہیں گزرا ہے، تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے کہ میرے کانوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ یہ حدیث بیان فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود اس صاحب قبر سے سنا ہے، جناب رسول اللہ سے میں نے خود سنا ہے۔ میں اعتکاف توڑ کے جو باہر نکل گیا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ کیا سنا ہے؟ وہ آگے سنیں اور اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، اس حدیث کو سنیں اور اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ اللہ ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ من مشا فی حاجت اخی وبلغ فیہا کان خیرا من اعتکاف 10 سنین، یہ انہوں نے کہا۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے خود سنا ہے، وہ یہ کہ جو آدمی کسی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے نکلتا ہے، اس کے لیے چلتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے، تو 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ ثواب اللہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ ہے ہماری زندگی میں اس کی اہمیت۔ اعتکاف توڑ دیا، مسجد کے باہر نکل گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کسی کی حاجت کے لیے کوئی آدمی اگر چلتا ہے، جد و جہد کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ کا ثواب اللہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ خدمت خلق ہے، یہ دوسروں کی ضرورت پورا کرنا ہے، دوسروں کے کام آنا ہے۔ ہماری زندگی میں اس کی اہمیت نہیں رہ گئی ہے۔ کوئی دوسرا چولہے بھار میں جائے، دوسروں کو لے کے مجھے کیا کرنا ہے، ہمارے سامنے مصلحتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، ہمارے سامنے اپنا تحفظ آ جاتا ہے، ہم کہاں جائیں بھائی اس مسئلے میں، کہاں جائیں اس کی پریشانی دور کرنے میں؟ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بتایا۔ اور میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں، واقعات سے بات سمجھ میں آتی ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے کہا نا کہ ہم ولی ان کو سمجھتے ہیں جو عبادتوں میں لگے رہتے ہیں، جو خانقاہوں میں رہتے ہیں، جو جنگلوں میں ایسی جگہوں پہ عبادت میں لگے ہوئے ہیں، وہ اللہ کا ولی ہے۔ وہ خدمت خلق میں لگا ہے، ہم کہتے ہیں یہ کیا ولایت کی بات ہو گئی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، پوری دنیا جانتی ہے، ہم میں کا ہر آدمی جانتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے آفتاب عالم تاب ہیں، اور ہندوستان میں جن لوگوں نے اسلام کی روشنی کو پھیلایا ہے ان میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام سر فہرست ہے۔ ان کے ذریعے سے اسلام کی روشنی پھیلی ہے، اسلام کا تعارف ہوا ہے۔ اور اسلام کا تعارف کیسے ہوا ہے وہ واقعہ سنیں آپ، توجہ ہے، خود بھی یاد رکھیے، دوست و احباب تک بھی پہنچائیے اور یہ مزاج بنائیے۔ آج کے ماحول میں، آج کے حالات میں مسلمانوں کو خدمت خلق میں لگنا پڑے گا، ہم کو نافع بننا پڑے گا۔ اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچانا یہ وہ اکسیر ہے، وہ نسخہ ہے کہ کبھی فیل ہونے والا نہیں ہے۔ غیر اس سے متاثر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں یہ بندہ ہے۔ تو دہلی کا ایک آدمی، دہلی اور اجمیر جن لوگوں نے سفر کیا ہے وہ جانتے ہیں، دہلی اجمیر کے درمیان تقریباً 350-400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ دہلی سے اجمیر تقریباً 400 کلومیٹر کے آس پاس کا فاصلہ ہے۔ دہلی کا ایک آدمی، یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی ہیں، اور دہلی میں شمس الدین التمش وہاں کا سلطان تھا، وہاں کا بادشاہ تھا۔ تو سلطان التمش کے جو آدمی تھے نا، وہ اس کسان کے غریب کے زمین کو ہڑپ کر لینا چاہتے تھے۔ دہلی میں زمین ہے
اور سلطان کے کارندے چاہتے تھے کہ وہ اس غریب کسان کی زمین کو ہڑپ کر لیں۔ اب بیچارہ کسان پریشان ہو گیا کہ بھئی ہم کیا کریں، آخر ہماری وہ زمین ہے، اسی سے ہمارا گزر بسر چل رہا ہے، اور سلطان کے آدمی، ظاہر ہے سلطان سے کون لڑ سکتا ہے، اس کی آدمیوں سے کون لڑ سکتا ہے، یہ جو ہے ہماری زمین کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ کوئی شکل سمجھ میں نہیں آئی، تو وہ دہلی کا کسان جس کی زمین کو سلطان التمش کے آدمی ہڑپنا چاہتے تھے، قبضہ کرنا چاہتے تھے، وہ کسان دہلی سے نکلا اور پہنچا اجمیر۔ اور اس زمانے کی سواری، آج تو 2-3 گھنٹے میں وہ ٹرین ہیں، ایسی چیزیں ہیں، وندے بھارت اور دوسری چیزیں ہیں، فلائٹ ہے، آدمی چاہے تو 1-2 گھنٹے میں سفر ہو جاتا ہے وہاں کا۔ اس زمانے کا سفر تھا، مشقتوں بھرا سفر تھا، بڑی مشکل سے وہ کسان چلتے چلتے کہاں اجمیر پہنچا، اور اجمیر پہنچ کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنی بات اس نے پیش کی کہ حضرت سلطان التمش کے آدمی ہماری زمین قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور سلطان کے پاس ہم کو پہنچنے نہیں دیتا ہے، میری پہنچ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے اللہ کے ولی، دنیا جانتی ہے، خود اس زمانے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور دہلی کے مشہور بزرگ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، وہ بھی بحیات تھے اور دہلی میں تھے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی خلیفہ ہیں، وہ بحیات ہیں، دہلی میں ہیں۔ تو وہ کسان جب وہاں گیا اجمیر، تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری چاہتے تو خط لکھ دیتے تھے سلطان التمش کو کہ بھائی اس کی مدد کر دینا، یا اپنے خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی کو خط لکھ دیتے کہ تم التمش کو جا کے کہو ایسا نہ کرے۔ وہ حضرت نے کچھ نہیں کیا، بلکہ کسان کے ساتھ خود چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کہاں سے؟ اجمیر سے دہلی چلنے کے لیے تیار ہو گئے، مشقتوں بھرا سفر ہے۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اس ادنا کسان کی بات کے لیے اور اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اور اس کی ضرورت اور اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اجمیر سے چل کے دلی آ رہے ہیں۔ قطب الدین بختیار کاکی کو اطلاع ملی ہمارے شیخ آ رہے ہیں، فوراً لوگوں کو لیا اور دہلی کے باہر استقبال کیا، اور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ سے کہا کہ حضرت آپ نے کیوں زحمت فرمائی، کوئی بات تھی تو مجھے بتانا تھا، آپ نے اتنے سفر کی زحمت مشقت کیوں فرمائی ہے؟ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی یہ کسان ہے اور بادشاہ کے آدمی جو ہیں اس کی زمین قبضہ کرنا چاہتے تھے، اس کسان نے میرے پاس آ کے شکایت کی اور مجھ سے مدد مانگا، تو میں نے سوچا کہ نہیں مجھے خود چلنا چاہیے۔ کیوں میں نے یہ سوچا؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرما رہے ہیں کہ ادنا کسان میرے پاس آیا اور میں چل کر اجمیر سے دہلی آنا کیوں گوارا کیا؟ فرمایا کیونکہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو آدمی کسی بندے کے کام میں لگا رہتا ہے اللہ اس کے کام میں لگے رہتے ہیں، جو بندہ کسی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں، اللہ اس کی نصرت کرتے رہتے ہیں۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنے خلیفہ سے کہا جب یہ بات ہے تو میں بھی تو اللہ کی مدد کا محتاج ہوں، اس لیے میں نے طے کیا اور وہاں سے چل کے آپ آئے اور جا کے سلطان شمس الدین التمش کے پاس بات کی کہ بھئی اس غریب آدمی کی زمین کو تمہارے لوگ ہڑپنا چاہتے ہیں، اور معاملہ حل کرایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اتنے بڑے ولی ہیں، خانقاہوں سے متعلق ہیں، لیکن ایک آدمی کی ضرورت کے لیے اجمیر سے دہلی کا سفر کر رہے ہیں۔ چاہتے تو خط سے بھی کام ہو سکتا تھا، لیکن فرمایا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو کسی بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے، اور میں بھی محتاج ہوں، مجھے بھی اللہ کی مدد چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو دوستوں اور بزرگوں، ہماری زندگی میں اس کی اہمیت ہونی چاہیے، ہمیں نفع بخش بننا چاہیے، ہمیں طے کرنا چاہیے جو جس سطح کا ہے آدمی طے کرے کہ ہماری ذات سے دوسرے کو فائدہ ہی پہنچانا ہے۔ ایک واقعہ اور سنانا چاہتا ہوں۔ شیخ
محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں۔ شیخ محی الدین ابن عربی اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے ولی کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے، امامت کرتے تھے، تو جب پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین، غیب سے آواز آتی تھی حمدنی ربی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ یہ تو حدیث میں ہے کہ بندہ جب الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتہ آواز لگاتا ہے حمدنی ربی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الحمدللہ رب العالمین اللہ کی تعریف ہے۔ تو ایک دفعہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، امام تھے، ایک جگہ امامت کر رہے تھے، نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے الحمدللہ رب العالمین۔ اس دن آواز نہیں آئی حمدنی ربی، روزانہ آواز آتی تھی، اس دن آواز نہیں آئی، حضرت آگے نہیں بڑھے، پھر الحمدللہ رب العالمین بار بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں۔ ان کے ذہن میں ہے جب تک اللہ کی طرف سے وہ جواب نہیں آئے گا جو روزانہ جواب آتا ہے، اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے، پتہ نہیں میرے پڑھنے میں کیا خامی ہے کیا کمی ہے، پڑھتے رہے۔ پیچھے جو مصلی تھے نماز پڑھنے والے، وہ سوچنے لگے، بدزنی میں شامل ہو گئے، سوچنے لگے لگتا ہے حضرت کو لقمہ پڑ گیا ہے، حضرت بھول گئے آگے کیا ہے۔ بھئی تراویح میں لوگ بھولتے ہیں، سورہ فاتحہ میں کچھ تھوڑی کوئی بھولتا ہے، حضرت لگتا ہے بھول گئے ہیں۔ پیچھے سے لوگ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم آگے پڑھیے، شاید بھول گئے ہیں، لیکن حضرت اپنی جگہ الحمدللہ رب العالمین۔ کافی دیر پڑھنے کے بعد پھر آواز آئی حمدنی ربی، میرے رب بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اب انہوں آگے پڑھا، پھر نماز مکمل ہوئی، پھر لوگوں کو بتایا، اتنے بڑے ولی میں نے بتایا۔ تو محی الدین ابن عربی کی ایک بات سنانی ہے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی ایک دفعہ حج کے ارادے سے نکلے، توشہ ساتھ میں لینا ضروری ہے، تو حضرت نے توشہ لے لیا حج کا اور حج کے ارادے سے نکلے، اور ایک بڑا قافلہ ساتھ میں ہے، لوگ بھی ہیں۔ بغداد کے ایک دکان پر حضرت کچھ سامان خرید رہے تھے، حضرت کی نظر پڑی کہ ایک کوڑے پر جو ہے ایک بوڑھی عورت ہے، ایک مری ہوئی مرغی کو اٹھا کر اپنے کپڑے میں چھپا کر لے کے جا رہی ہے۔ شیخ کی نظر پڑی، شیخ نے کہا یہ تو مردار ہے، مری ہوئی مرغی ہے، اور یہ عورت کیوں اٹھا کے لے جا رہی ہے پتہ نہیں۔ حضرت پیچھے پیچھے چل پڑے، اس کے گھر تک پہنچے، دستک دیا، بوڑھی عورت نکلی۔ حضرت نے پوچھا کہ بھئی بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے وہ مری ہوئی مرغی اٹھا کے یہاں؟ اس عورت نے کہا مسافر اللہ کے لیے جاؤ تم، میرے بچے 3 روز کے فاقے سے ہیں، مرنے کی حالت ہو گئی ہے، اور مرنے کی حالت میں مردار کھانا جائز ہوتا ہے، اسی لیے مردار اٹھا کے لائی ہوں تاکہ میرے بچے کھائیں اور زندہ رہ سکیں، چلو جاؤ بات کرنے آئے ہو۔ شیخ محی الدین ابن عربی نے جب سنا کہ اللہ میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور یہاں ہمارے پڑوس میں ایک عورت ہے جو گھر میں اتنی محتاجگی ہے کہ مردار کھانے پر مجبور ہے، حضرت نے پورا زاد راہ نکالا، دے دیا کہ لو مائیے تم رکھو، اپنا کام چلاؤ۔ اور بڑا قافلہ تھا، حضرت خاموشی کے ساتھ الگ ہو کے اپنے گھر چلے گئے، قافلہ آگے بڑھ گیا حج کے لیے، حضرت اپنے گھر آ گئے۔ جب حج کا مہینہ ختم ہوا، حج کا موسم ختم ہوا، اور جو لوگ قافلے والے گئے تھے حج پہ، وہاں سے جب لوٹ کے آئے تو لوگ شیخ کے گھر بھی گئے ملنے کے لیے۔ ہر آدمی آ رہا ہے، کہہ رہا حج مبارک ہو، حج مبارک ہو، اللہ آپ کو حج مبرور نصیب کرے۔ اور شیخ پریشان، ارے میں نے تو حج کیا ہی نہیں نا، میں تو حج کے لیے گیا ہی نہیں، یہ مجھے مبارکباد دے رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو مینا میں دیکھا، کوئی مزدلفہ میں، عرفات میں، حرم میں طواف کرتے ہوئے فلاں جگہ دیکھا۔ حضرت پریشان، ارے میں تو گیا ہی نہیں، میں تو واپس گھر آ گیا تھا، یہ کیسے مجھ کو وہاں دیکھ رہے تھے اور کیسے مبارکباد دینے آئے ہیں، پریشان تھے۔ اسی پریشانی کے عالم میں سوئے، اور جب سوئے تو خواب میں ہاتف غیبی نے آواز دی، اے ابن عربی تم پریشان کیوں ہو؟ جب تم نے زاد راہ ایک غریب عورت، فاقہ زدہ، مصیبت زدہ عورت کے حوالے کر دیا اور تم حج کو نہیں گئے، تو اس کے صدقے میں نے 10,000 فرشتے کو
کتنے 10,000 فرشتوں کو تمہاری شکل دے کر کے ہم نے حج کے لیے روانہ کیا تھا، اور 10,000 وہ شیخ محی الدین ابن عربی کے شکل کے فرشتے جو حج میں ہیں، اسی لیے لوگوں نے کہیں مینا میں دیکھا، مزدلفہ میں دیکھا، حرم میں دیکھا، یہاں دیکھا، وہاں دیکھا۔ تو حاطف غیبی نے کہا کہ تم نے فاقہ زدہ ایک شریف زادی کی تم نے مدد کی تھی، اللہ نے اس کے بدلے میں 10,000 فرشتے کو تمہاری طرف سے اللہ نے بھیجا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کی ضرورت پہ کام آنا، دوسروں کی تکالیف کو دور کرنا، خدمت خلق میں لگنا۔ یہ خدمت خلق کہاں کریں ہم؟ میں نے ایک بات کہا نا، ایک بات طے کرو، ہم کو ہماری ذات سے نفع ہی پہنچانا ہے، چاہے 1 پیسے کا نفع ہو، 2 پیسے کا نفع ہو، چاہے اچھے بول ہو، ہم کو نفع پہنچانا ہے۔ اور یہ طے کر لو کہ ہماری ذات سے ہرگز کبھی بھی کسی کو بھی ہم تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے۔ اور دل و دماغ میں وہ حدیث بھی رکھیے، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ من کان فی حاجت اخیہ، جو آدمی اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، کسی طرح کی مدد ہے، جانی، مالی، قدمیں، سخنیں، درہمیں، جس طرح ہو سکے، زبان سے، ہاتھ سے، قدم سے، مال سے، جب تک من کان فی حاجت اخیہ، جو آدمی اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ اس کی حاجت میں لگا رہتا ہے۔ جو آدمی اپنے بھائی کے حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ اس بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تو کیا ہم لوگوں کو اللہ کی مدد نہیں چاہیے؟ اللہ کی نصرت نہیں چاہیے؟ اللہ کی مدد اور نصرت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں۔ کتنا کام آ سکتے ہو؟ میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ روپے پیسے سے ہی مدد کریں، ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے، اس کے پاس نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اچھے بول سے تو کر سکتے ہو، کسی کی ضرورت پہ 2 قدم چل تو سکتے ہو، کسی کے احتیاج اور ضرورت پہ کام تو آ سکتے ہو۔ یہ طے کرو اور زندگی کا یہ مشن بناؤ کہ ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ کیوں مشن بنائے ہم؟ دوستو اور بزرگوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے 40 سال تک آپ نے خدمت خلق کو اپنی زندگی کا مشن بنایا تھا۔ اور کیسا مشن بنایا تھا؟ اللہ اکبر! ایک عورت آتی ہے، معمولی عورت آتی ہے، آپ نے نبوت کا اعلان فرما دیا ہے، آپ امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، معمولی عورت آتی ہے، کہتی ہے محمد فلاں جگہ کام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معمولی عورت کے ساتھ پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں چلو جہاں لے چلنا ہے میں تیار ہوں چلنے کے لیے، اور تمہاری کیا ضرورت ہے میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ نبی کا اسوہ ہے۔ نبی کا اسوہ یہ ہے۔ ایک یہودی عورت جو ہے، ایک عورت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو افواہ پھیلایا گیا تھا، یہ ساحر ہیں، یہ کذاب ہیں، یہ فلاں ہیں فلاں ہیں، ایک عورت چھوڑی مکے سے، چلو ہٹاؤ ٹھیک ہے ہم اس بستی کو ہی چھوڑ کے چلے جائیں، ارے کبھی سامنا ہوگا، ملاقات ہوگی، جبھی تو نقصان ہوگا نا، ہم چھوڑ دیتے ہیں بستی۔ اب وہ عورت جو ہے کہتے ہیں کہ اپنے بستر کو، اپنے سامان کو اٹھایا، اور یا گٹھرا بڑا تھا، اٹھ نہیں سکا، اللہ کے رسول گزر رہے ہیں، اس نے کہا کہ بھائی چلو یہ اٹھا لو۔ اللہ کے رسول نے اپنے سر مبارک پہ اٹھایا، جہاں جانا تھا وہاں پہنچا دیا۔ وہاں پہنچ کر وہ عورت کہتی ہے کہ آپ پیسے تو لے لو، فرمایا کہ نہیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا نام تو بتا دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اگر نام بتاؤں تو تمہیں تکلیف ہوگی، اصرار کیا تو فرمایا کہ میرا ہی نام محمد ہے۔ وہ عورت قدموں میں گر کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی ہے۔ یہ خدمت خلق ہے۔ صحابہ کی زندگی کو آپ دیکھیے، اولیاء کی زندگی کو آپ دیکھیے، بہت سارے واقعات ہیں جس کے ذریعے بات سمجھ میں آئے گی۔ خدمت خلق سے اسلام کا تعارف ہوتا ہے۔ آج ہمیں اس طریقے کو اپنانا پڑے گا، اپنوں کے ساتھ بھی، غیروں کے ساتھ بھی۔ ہم غیروں کے ساتھ کیا کریں گے؟ اپنے کے ساتھ ہی نہیں کرتے ہیں تو غیروں کے ساتھ کیا کریں گے؟ ہم اپنے ہی آپس میں دست و گریباں رہتے ہیں، آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، دوسرے کے لیے نکتہ چینی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور وہ واقعہ یاد رکھے نا
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد ہے نا، اور ساتھ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد ہے نا، لیکنی سمعت صاحب ھذا القبر والعہد بھی قریب فدمعت عیناہ من مشى فی حاجت اخی وبلغ فیہا کان خیرا اعتکاف 10 سنین، 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور خدمت خلق کے کاموں میں لگنے اور اپنی ذات سے دوسروں کو شر پہنچانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔